نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا وہ 10 روپے ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی، بڑی مشکل سے گزر بسر ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیں کچھ۔ بھائی یہ جتنے فیس بک پہ وظیفے چل رہے ہیں نا، یہ وظیفے تب کام آئیں گے جب آپ کما کے حلال لاؤ گے۔ اللہ کا نام لینے سے حرام میں برکت نہیں آتی کبھی بھی۔ یہ ایسا دم کوئی ایجاد نہیں ہوا کہ آپ وہ بکری آپ کتے پہ کریں تو وہ بکری بن جائے۔ وہ جتنے فیس بک پہ وظیفے لکھے پڑے ہیں نا جی رزق میں اضافہ، وہ تب ہوگا جب پہلا کام تو یہ کرے گا کہ تو کما کے گھر میں حلال لائے گا، وہ بڑھے گا اس وظیفے سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سنتوں کے بعد 100 بار پڑھیں، یہ اس سے حلال بڑھے گا۔ تو اب کما کے گھر لائی حرام رہا ہے، تو اب گھر میں لائی سود رہا ہے، تو بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سے سود میں تو نہیں نا برکت آنی کوئی بھی۔ سود تو جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ بھائی سورہ یاسین سے، سورہ واقعہ سے اس رزق میں اضافہ ہوگا جس میں تول پورا ہے، جس میں دھوکہ نہیں دیا گیا، جس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، جس میں کم نہیں تولا گیا، جس میں فراڈ نہیں ہوا، جس میں ریت نہیں ملائی گئی، جس میں کنکر نہیں ملائے گئے۔ وہ ان وظائف سے بڑھے گا۔ وہ جو ہے ہی گندا ہے، اس نے کیا بڑھنا اس وظیفے سے، اور بڑھتا ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں اتنی۔ لیکن پہلی شرط حلال بڑھے گا، حرام نہیں بڑھے گا۔ تو وہ انہوں نے اس کی اللہ کے رسول کوئی نگاہ نبوت تھی جی۔ وظیفے والی بات تو آئی بعد میں، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وجہ کیا ہے۔ 10 روپے بڑے معقول پیسے ہیں اور نہیں پوری پڑ رہی 10 روپے میں۔ نگاہ نبوت تھی جی، دیکھ لیا معاملہ۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر کے جا کے اپنے مالک سے کہے کہ میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا، جو روزانہ کے میرے پیسے ہیں وہ 7 روپے کر دو۔ اب وہ عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 10 روپے لے رہا ہوں روزانہ کی مزدوری اجرت، پوری نہیں پڑ رہی، ادھار لینا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ اس طرح۔ 10 میں پوری نہیں پڑ رہی، کو وظیفہ عطا کریں، کو برکت کی دعا فرمائیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام آگے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو 7 کروا لے، تینر پہ جا کے اپنے اور کٹا۔ انہوں نے آگے سے کچھ عرض نہیں کیا، سمعنا و اطعنا۔ وہ چلے گئے، جا کے اپنے مالک سے کہا میرے روزانہ کے جو پیسے ہیں وہ 7 روپے کر دے۔ مالک تو خوش ہو گئے، 3 روپے بچ گئے اس کو۔ لیکن لکھا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ حیران رہ گئے، پہلے 10 روپے ہونے کے باوجود ادھار بھی لینا پڑتا تھا اور بھی بڑے معاملے، لیکن اب 7 روپے بھی ختم نہیں ہوتے، 7 روپے بھی ان سے ختم نہیں ہوتے، بچ جاتے ہیں روزانہ۔ بڑے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا جا کے عرض کیا، اللہ کے رسول پہلے 10 روپے تھے، پوری نہیں پڑتی تھی، ادھار لینا پڑتا تھا، ختم ہو جاتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے 7 کروا دے، 3 کم کروا۔ حالانکہ دل میں خیال تو آیا تھا 7 میں پوری نہیں پڑ رہی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لیکن ماننے والے تھے وہ۔ میں نے جا کے 7 کروا دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اب تو 7 ختم ہی نہیں ہوتے، میں دونوں ہاتھ کھول کے اس کو خرچ کر رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہوتے، مجھ سے بچ جاتے ہیں روزانہ۔ میرا دسترخوان بھی وسیع ہو گیا ہے، اللہ کے رسول اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نگاہ نبوت نے جو چھپی بات دیکھ لی۔ آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی تو لے تو 10 روپے رہا تھا، لیکن کام تو صرف 7 روپے کا کرتا تھا، تو ان 3 روپے کی بیچ میں سستی ہو جاتی تھی، 3 روپے کی بیچ میں تھوڑی سی، تو یہ وہ جو 3 روپے کی سستی تھی نا، یہ اس کی بے برکتی تھی کہ جس وجہ سے کام نہیں بن رہا تھا، کیونکہ وہ 3 روپے سستی والے آ رہے تھے، بیچ میں سستی ہو جاتی تھی تھوڑی سی کام۔ ادھر دیکھا نا ہم بھی کرتے ہیں ادھر جی بڑی سستی۔ یہ جو ہے نا اللہ تو مسائل کے حوالے سے تو سلسلہ بڑا سخت ہے، لیکن ہم کرتے ہیں سستی ادھر۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض
رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا نا کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے، تو جو دینار تھے نا ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، کیونکہ تول کے دینے تھے کسی کو. تو ظاہر ہے مٹی کی قیمت تو کچھ بھی نہیں، اور دینار تو دینار تھے، لیکن اونا دیناروں کے جو اوپر نقش ہوتا ہے نا بنا، ان پہ مٹی لگی ہے. تو اب وہ بچہ کر کیا رہا ہے کہ ہر دینار کے اوپر سے نا مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ دیناروں کے وزن میں مٹی نہ تلے. ظاہر ہے جس کو اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، مٹی کی کوئی قیمت نہیں، دینار دینار ہے. تو وہ ہر دینار کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ مٹی بھی دیناروں کے وزن میں نہ تل جائے، تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے. تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا حال عجیب ہے یار، کم بھی تو لو. آج بھی تقریباً حضرت دودھ لینے جاؤ نا دکانوں پہ، تو وہ جو جس سے وہ دودھ دیتے ہیں حضرت تھلوں میں چبا ہے اور سائڈاں تے بھی چب نہیں حضرت، نیچے سے بھی نا اس کو دبا کے وہ اوپر کر دیا گیا، اور ویسے بھی اس کو نا چھوٹے چھوٹے. کم تو لو، ملاوٹ کرو حضرت، اور پھر کیا کرو، پھر عمرے پہ چلے جاؤ. لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا صرف یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے. کبھی کبھی حضرت کوئی اس طرح کا ولی ملتا ہے. ہم حضرت ادھر کو نارووال سائٹ پہ گئے، سردی بڑی زیادہ، تو کچھ چائے پینے کا پروگرام ہمارا بنا. ہم اترے، ہم نے چائے کے لیے کہا تو نظر پڑی تو دکان پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. کوئی بزرگ تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت کو تھوڑی سی برفی بھی دے دیں ساتھ. تو میں نے حضرت اس بندے کو دیکھا کہ اس نے جب ترازو، چھوٹی سی وہ ترازو تھا، تو اس سائڈ پہ نا انہوں نے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر برفی کے ٹکڑے رکھے، لیکن اس سائڈ پہ بھی انہوں نے کاغذ رکھا، اس کے اوپر پھر انہوں نے بٹے رکھے. یہ رب کا ولی تھا جی، وہ رب کا ولی تھا، کیونکہ حضرت کاغذ بھی تو برفی کے وزن میں تلنے لگا تھا نا ساتھ. کاغذ کے پیسے تو تھوڑے سے تھے، برفی 1200 روپے کلو تھی حضرت. انہوں نے جب اس سائڈ پہ نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا کہ ظاہر ہے ترازو تو گندا تھا نا، تو اس کے رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے برفی کے ٹکڑے. اب اس سائڈ پہ انہوں نے صرف وہ بانٹ، جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے وٹے، وہ ہم نے میرے خیال سے پاؤ برفی لی حضرت. لیکن انہوں نے کیا انہوں نے حضرت اس سائڈ پہ بھی کاغذ رکھ کے اس کے اوپر حضرت انہوں نے بانٹ رکھے. میں نے کہا اے جے ولی حضرت جی رب دا ہے، کیسا تول پورا ہے حضرت، کہ اگر ادھر کاغذ رکھا ہے تو پھر ادھر بھی کاغذ، تاکہ برفی کے پیسے لگیں حضرت، کاغذ کے پیسے برفی کے پیسے میں نہ لگیں. لیکن افسوس حضرت آج یہ رنگ ہمارے پاس نہیں رہے. جدہ جتھے جتھے دا لگا دا کوئی باز نہیں آتا. نہیں بیٹا، حلال کھاؤ، اپنے تول پورے کرو حضرت. اللہ معاف فرمائے حضرت جی، کون سی چیز ہے حضرت جی، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ فلٹر پہ چلے جائیں تو حضرت لوگوں کا رش لگا ہے صاف پانی پینے کا. جو ذرا اور لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے اپنے گھر نیسلے لگوا لی ہے، ایکوافینا لگا رکھا ہے، اور پانی آ رہے ہیں. اگر پوچھو تو سب عام سے عام بندے کو جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی آپ کو آگے سے پورا فلسفہ سنائے گا حضرت جی گندے پانی کے جو نقصان پہ ہے.
جی گندا پانی پینے سے لیور خراب ہوتا ہے، گندا پانی پینے سے جو ہے نا وہ کڈنی خراب ہوتی ہے، گندا پانی پینے سے یہ ہوتا ہے. آپ کو پورا حضرت 15 منٹ کا مضمون ہر بندہ سنائے گا گندے پانی کے. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گندے پانی کے نقصان کو تو ہر بندہ مان رہا ہے، اور لیکن گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں مان رہے؟ حالانکہ گندا پانی تیرا لیور اور تیری کڈنی خراب کرے گا، لیکن گندا رزق تیری نسلیں خراب کر دے گا، تیرا بیج خراب کر دے گا، تیری نسل کو تباہ کر دے گا گندا رزق. لیکن کیا ہے، گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہیں سارے، لیکن گندے رزق کے نقصان کو. فرمایا بیٹا صرف تیرا یہ دینار کے اوپر سے مٹی صاف کرنا، تیرا یہ دینار کے اوپر سے صرف مٹی صاف کرنا کہ کہیں مٹی دیناروں کے وزن میں نہ تلے. یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل عمل ہے. اس لیے حضرت بہت دھیان رکھو، حضرت بہت دھیان رکھو، حضرت اپنا رزق صاف کرو. میں کہتا ہوں حضرت حلال کی جو برکتیں ہیں وہ تو نسلوں میں چلتی ہیں، لیکن حضرت جی فی زمانہ جو حلال کی کوالٹیاں ہیں، جو حلال کے فوائد ہیں، ان میں سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ حلال بڑھتا ہے حضرت جی. حرام بڑھے گا نہیں کبھی بھی حضرت جی، حلال بڑھے گا حضرت. یہ پھلتا ہے، یہ پھولتا ہے، یہ آگے چلتا ہے حضرت. حرام کبھی نہیں بڑھے گا، اس میں بے سکونی ہوگی، اس میں سکون نہیں ہوگا. حلال پھیلے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ تو لے بھی ساتھ جا کے جتنے کا کام کرتا ہے، کیونکہ اب جتنا تو کام کرتا ہے پیسے بھی تجھے آ رہے ہیں، اور یہ بالکل حلال ہے. اور حلال میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ حلال بڑھتا ہے، حلال پھیلتا ہے، حلال پھولتا ہے. یہ جتنے وظیفے حضرت آپ پڑھ رہے ہیں نا، جتنے وظیفے میں رزق کے لیے پڑھ رہا ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رزق ہو حلال حضرت. سورہ یاسین کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی، سورہ واقعہ کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت پھر اس میں آئے گی. اگر ہے ہی حرام تو پھر اس میں. اس لیے جیسے حضرت گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہو نا، گندے رزق کے نقصان کو بھی مان جاؤ حضرت. اور پوری حضرت ہم کوشش کریں کہ اپنا تول پورا کریں، کوشش کریں حضرت جھوٹ نہ بولیں، کوشش کریں. جڑا فجر ویلے نہ اٹھے حضرت تو کسی نے جادو کرنے کی لوڑ، انہیں اپنے تے آپ ہی جادو کیتا ہے حضرت. اسے کسی جادو کی ضرورت ہے؟ اس نے اپنے پہ خود ہی جادو. اس سے بڑی نحوست کیا ہے حضرت کہ فجر کے وقت آپ کے گھر میں اٹھے کوئی نہیں، مرغا اٹھ پڑا. تو مرغے سے بھی برا ہے، تو مرغے سے بھی برا ہے. وہ بھی اٹھا ہوا ہے اور وہ بھی اپنی زبان میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اس سے بھی برا ہے. اللہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، فرمایا دھیان رکھی ہو کہ تو ککڑ تیرے کو جیت نہ جائے. وہ ککڑے تو اشرف المخلوقات ہے، دھیان رکھنا کبھی مرغا تجھ سے جیت نہ جائے. جب بھی مرغا صبح اٹھ کے اللہ کی تسبیح بولے تو اس کو بتانا میں تجھ سے پہلے اٹھاؤں ہوں. ہوں کتنے ہوں تو بیچارہ بول بول کے تھک جاتا ہی، فجر ویلے نہیں اٹھتے. اللہ میں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو باہر نکل رہے تھے. ایک نوجوان آیا تو حضرت کو باہر آتا دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ ظاہر جماعت ہو چکی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھی نہ ہوئے میری فجر دی جماعت چھٹ گئی. پڑھ لینی تھی اس نے، لیکن کیا ہے، امام حسن بصری نے اس کو دیکھا، آ کے فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں آہیں بھر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آہ نہ بھروں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، فجر کی جماعت رہے. میں کیوں، آ تو گیا ہے تو پڑھ لے. اس نے کہا حضرت اب ایک کا ہی ثواب ملے گا نا، جماعت سے پڑھتا تو 27 گنا ملنا تھا. فرمایا پھر مجھ سے سودا کر لے. اس نے کہا امام صاحب کیا؟ فرمایا آہ مجھے دے دے، میری 27 تو لے لے. مجھے دے دے 27 تو لے لے. وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا حضرت منظور سودا. آپ کے نامہ اعمال میں
آپ بھی کہہ دیں کہ 27 تیرے نامہ میں، فرمایا 27 تیرے نامہ میں۔ اس نے وہ فجر پڑھی، جب رات کو سویا نا تو خواب میں کیا سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا یہ تو نے کیا کر دیا، اپنی آہ بیچ دی، تیری اس آہ کے عوض جو صرف فجر کی جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے تیرے دل سے نکلی تھی، اللہ نے تجھے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا تھا۔ یہ کیا کر دیا تو وہ جناب، اب رات کا وقت تھا جی، ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا ہوں صبح گل ہوئے گی۔ صبح جب وہ پہنچا، نماز پڑھ لی، امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر، عرض کردہ حضرت سودا کینسل، ساڑی آ واپس کرو تے اپنی استائی لے لو۔ فرمایا خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا، میں بھی ویکھیا رہتی ہیں۔ وہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا رات کو۔ لیکن اتھے تے جی اللہ معاف کرے، جماعت چھڈو، فجر چھوٹ جائے تے آہ کوئی نہیں، فجر چھوٹ جائے تے جماعت کی آہ تو گئی ہے، فجر چھوٹ جائے تو کسی کو ٹینشن نہیں، جماعت رہ جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہونا چاہیے کہ حضرت جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 بج گیا تیاری شروع کر دیں، ختم فنش زور کی جماعت، جیسے 3:30 ہو گئے حضرت جی تیاری شروع کر دیں عصر کی جماعت، حضرت جیسے حضرت مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت تیاری نہیں، حضرت جی وقت گزر جائے، کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر گزر تو رکے گا نہیں، یہ انتظار نہیں کرے گا۔ لیکن کیا ہے، ہم میں سے جس نے نہیں نہ کیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس دن اس کے جملے کیا ہوں گے؟ سورہ فجر 30واں پارہ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا، کچھ بھی نہیں۔ 5 وقت دن نمازی ہو جائیے۔ اور ایک بات حضرت جی لازم، اگر سجدوں کا مزہ لینا ہے تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر لو، اپنا رزق، اگر سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا تمہیں سجدوں کا۔ حضرت جی سارے مزے ایک پاسے، میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا، آم کا مزہ، تربوز کا مزہ، کھجور کا مزہ، بریانی کا، سارے جتنے تم سمجھتے ہو نا کہ یہ مزے ہیں، ان چیزوں میں مزہ ہے، سارے مزے ایک پاسے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے ہے۔ لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق حلال ہو، ویسے نہیں مزہ۔ جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے، گاڑی کا مزہ آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا، یہ تو کھڑی رہے گی آپ کی گاڑی، آپ بیٹھے رہیں اس گاڑی میں، مزہ نہیں ہو آپ کو دے گی۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں پٹرول، اس کا پٹرول حلال رزق ہے۔ اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینا ہے، اسی لیے تو ہمارے سجدے بے ذوق ہیں۔ اور حیران کن بات ہے حضرت جی، گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانا بھی مان رہا ہے، عام سے عام بھی مان رہا ہے حضرت۔ ریڑے والا بھی حضرت اپنا ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے، اس سے بھی پوچھے نا بھائی فلٹر تو پانی کیوں لینا ہے، کروں نہیں لبدا، نہیں وہ صاف نہیں کی ہوندا ہے گندا پانی پینے نے حضرت صاحب، جگر خراب ہوتا ہے، گردے خراب ہوتے ہیں۔ حضرت جی گندے پانی کے نقصان کو عام سے عام بندہ بھی مان رہا ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں کوئی مان رہا حضرت۔ گندا پانی صرف تیرے گردے اور تیرا جگر خراب کرے گا، گندا رزق تیرا ایمان خراب کرے گا، تیری سوچ خراب کرے گا، تیری نسلیں خراب کر دے گا گندا رزق۔ اس کے نقصان کو مان ہی کوئی نہیں رہا، تیری نسلیں خراب کر دے گا گندا رزق۔ نہیں، سجدوں کا مزہ لینا ہے تو پھر رزق، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ، کیونکہ لکھا ہے جی ایک گندا لقمہ اندر جائے نا تو 40 دن کے لیے ذکر کی اور سجدوں کی اور عبادت کی جو لذت ہے نا وہ بندے سے چھین لی جاتی ہے، یہ نحوست ہے اس کی، 40 دن کے لیے لذت چھن جاتی ہے حضرت۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم پہ یہ کیفیت تھی حضرت، ذکر کریں لذت نہ آئے،
سجدہ کریں لطف نہ آئے، وہ قرب، وہ ذوق، وہ شوق، وہ آنسو سب ختم ہو گیا. آپ بڑے گھبرائے تھے. آپ اس وقت مسجد اقصیٰ میں تھے حضرت، اور کیا کر رہے تھے، ایک چٹائی نا اپنے اوپر مسجد کی جو تھی اس کو اپنے اندر لپیٹ کے نا تو اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے. ربا کی ہو گیا، 40 دن ہونے کو آئے، تجھے سجدہ کرتا ہوں تو لطف نہیں، تجھے پکارتا ہوں تو کوئی ذوق نہیں، آنکھوں نے برسنا چھوڑ دیا، کیا غلطی ہے. اب بیٹھے تھے تو 40 بندے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، ایک بیچ میں بیٹھے، باقی سارے دائرہ بنا کے سامنے بیٹھ گئے. وہ جو بیچ میں تھا نا وہ پوچھتے ہیں کیا ہم 40 کے علاوہ بھی اس وقت کو مسجد میں ہے؟ سامنے سے ایک بندہ بولتا ہے ہاں. اس وقت ایک چٹائی میں خود کو لپیٹے حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. اس نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 دن ہو گئے ان سے سجدوں کی، ذکر کی حلاوت چھین لی گئی. وہ پھر پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک دن کہیں سے کھجوریں خرید رہے تھے، ایک کھجور زمین پہ گر گئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کھجوریں میں نے خریدی ہیں نا ان میں سے گری ہے، لیکن جو کھجوریں انہوں نے خریدی تھی یہ ان میں سے نہیں گری تھی، اس کی ریڑھی میں سے گزری. انہوں نے یہ کھجور اٹھا کے کھا لی. یہ اس کھجور کو کھانے کی نحوست ہے کہ 40 دن ہو گئے ذکر کی لذت چھین گئی ان سے. لیکن ساڈا حال ہے، سانو پکا پتہ ہے کہ حرام ہے، ہم پھر بھی کھا رہے ہیں، تو پھر لطف کہاں سے آئے گا؟ تو میں اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں، جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں نا مزہ ہے، اس میں لطف ہے، میں کہتا ہوں سارے مزے کٹھے کر لو، اور ایک بار جو اس کو پکارنے کا مزہ، سارے مزے اس مزے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن مزہ آئے گا تب جب رزق حلال ہوگا، جب لقمہ. اس لیے پتر اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا، اپنے ہاتھ کو، اور اس کو ہم سمجھا لینا وقت گزر جائے گا. اس کو سمجھا لینا وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، کوئی نہیں، جنت جا کے کھاؤں گے. تو مجھے پتہ ہے حضرت جتنے آپ اس وقت بیٹھے ہو، سب سے زیادہ حضرت ہم پریشان ہی اپنی بچوں اور اپنی فیملی کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب بتا دیا تھا ایک وقت آئے گا کہ بندے کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس کے گھر والے بنیں گے. اس طرح کی خواہشیں، اس طرح کی ڈیمانڈیں کہ پھر بندہ پریشان ہو کے نہ پھر حرام کے راستے پہ چل نکلتا ہے. میں اس کا آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا، صبح اٹھ کے نہ مالک کے گرویا کرو. یہ تو پتر جس طرح باہر فتنے سر اٹھائے کھڑے نا، ایک بھی نہیں جے بچنا ساڈے وچوں. ہن صرف ہن نہیں بچنا جڑا سرگی اٹھ کے روئے گا، باقی کسی نے نہیں جے بچنا، پاویں پیسے والا ہے تے پاویں غریب ہے. سرگی اٹھ کے نا، یا اللہ تو دن چاڑے ہے، میری طاقت نہ چڑھے نہیں، جے چاڑے ہی تے خیر دا گزار دیں. یا اللہ جڑا میری اج دا رزق آسانی نہ مینوں دے چھڑی تے برکت والا بنا کے دیں میرے من. سرگی پتر اٹھو، اپنے اللہ وال رجوع کرو.